بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قوم لوط کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قوم لوط کو ہر طریقے سے سمجھایا، اس بدفعلی سے، اس طریقے سے جس طریقے سے وہ اپنی جنسی خواہشات کو مٹایا کرتے تھے، منع فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ تمام جہان کی عورتوں کو تم چھوڑ کے، جائز طریقوں کو چھوڑ کے تم مردوں کے اوپر آتے ہو، یہ بہت ہی بے حیائی کا اور بہت ہی برا کام ہے، باز آ جاؤ اور میں تمہاری اس سے جو ہے وہ اس بد عملیوں سے، ان اعمال سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب نجنی، بچا لے مجھے، واہلی اور میرے ساتھیوں کو۔ یہاں پہ اہل سے مراد ہم نارملی اپنے گھر والے لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اہل سے مراد وہ تمام لوگ جو آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لائے، ان سب سے مراد یہاں پہ لی گئی ہے۔ واہلی اور میرے ساتھیوں کو، مما اس سے، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، جو یہ بے حیائی کا عمل کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو اولادیں ہیں وہ بھی انہی کاموں میں جو ہے وہ انہی کاموں کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑیں۔ تو ان اعمال سے، جو یہ بد اعمال کر رہے ہیں، اس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بچا لیجئے، میرے ساتھیوں کو، میرے ایمان والوں کو، تابع داروں کو بچا لیں اس سے۔ فنجیناہ، پس جب یہ دعا کی، فنجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو، حضرت لوط علیہ السلام کو۔ فعل ادا کر دیجئے نجی، اس کا معنی ہوتا ہے نجات دینا، بچا لینا، اور نا متکلم ہم کے لیے لگا، ہو غائب کی ضمیر لگی، پس بچا لیا ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے ساتھیوں کو، پس اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا ہم نے، اجمعین ان سب کو، جتنے بھی سارے ان کے ساتھ تھے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، ان سب کو ہم نے بچا لیا، الا مگر، عجوزن بڑھیا، عجز سے جو عاجز ہو گئی ہو، عجوزہ بڑھیا ایک، فی الغابرین، غابرین لفظ کس سے ہے؟ غبرن سے، اسی سے لفظ ہمارا غبار ہوتا ہے۔ غبار کیا ہوتا ہے کہ جب گھوڑا چلتا ہے تو پیچھے غبار صرف رہ جاتا ہے، پیچھے باقی سوار جو ہے وہ کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پیچھے رہ جانے والوں میں مگر ایک بڑھیا جو تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، غابرین، ثم پھر دمرنا، دمرنا ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا، دمرا دے دال میم رے نا متکلم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ، ثم دمرنا پھر ہلاک کر دیا ہم نے، الآخرین باقیوں کو، جو چلے گئے۔ کون چلے گئے؟ فنجیناہ بچا لیا ہم نے اس کو، لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اجمعین اور جو اس کے سارے ساتھی تھے، اور سوائے اس ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی جو بچے ان سب کو، ثم دمرنا الآخرین ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا، مطرہ ہوتا ہے مینا برسنا، بارش ہونا کسی چیز کی۔ وَأَمْطَرْنَا برسایا ہم نے، علیہم ان پر، مینا ہم نے ان پہ بارش برسائی، فسا پس بہت ہی بری تھی، بطرہ وہ بارش، المنذرین، منذرین مفعولن کے وزن کے اوپر، انذار کون ہوتا ہے؟ ڈرائے جانے والے، منذرین جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کو لوط علیہ السلام نے پیغام دیا تھا اور وہ نہیں مانے تھے، ان کے اوپر فسا مطر المنذرین، پس ان ڈرائے جانے والوں پہ بہت ہی بری بارش ہوئی۔ اور یہ بارش پانی کی بارش نہیں تھی، یہ بارش پتھروں کی بارش تھی جو ان کے اوپر کی گئی تھی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیاتن، لام لازم کے لیے استعمال ہوا، باقی لفظ صرف آیات، نشانیاں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرہم اور نہیں تھی اکثریت ان میں سے، مومنین ایمان رکھنے والی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک پروردگار آپ کا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، لام پھر لازم کے لیے استعمال ہوا، واحد کی ضمیر لگی ہے، غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یقیناً وہ ہے پروردگار آپ کا، العزیز غالب، طاقتور، الرحیم رحم کرنے والا۔ دیکھیے اس کتنے قصے ہم نوح علیہ السلام سے آنورڈ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہم یہی دیکھتے ہیں اس میں کہ جو حق والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، اور جو اللہ کے احکامات کی اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
اور یہی پیغام اس وقت کے مشرکین کو دیا جا رہا تھا، اور یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے دیا جا رہا تھا کہ جتنے بھی حق والے ہوتے ہیں اللہ ان کو غالب کر دیتا ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ کہ جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی اور اس کے بعد بھی چند ہی لوگ ایمان لائے، تو بچے کون؟ غالب کون رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اور باقی سب کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح عادیوں میں، اسی طرح سمودیوں میں، اسی طرح قوم لوط میں، اسی طرح اصحاب الایکہ جنگل والوں میں، ان سب میں ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے، پیغام وہی توحید کا، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ کیا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتیون، اور میری اطاعت کرو۔ یہ واتیون کس کی تفسیر ہے؟ محمد الرسول اللہ کی، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کوئی اطاعت نہیں، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اتیون اور اطاعت کرو۔ تو یہی پیغام جب سے جو ہے وہ یہ شروع ہوا سلسلہ انبیاء کرام کا چلتا آیا، اور یہی پیغام جو ہے وہ آج کے لیے ہے، یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے تھے اس وقت تھا۔ اے میرے پروردگار بچا لے مجھے، دعا کی اللہ سے، کسی اور سے نہیں کہا، اور میرے ساتھیوں کو، مما یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں، جو یہ بد عمل کرتے ہیں، وہ عمل جو اس مخلوق میں کسی اور نے نہیں کیا، یہ وہ عمل جو جانور بھی نہیں کرتے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اپنی خواہشات کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ مردوں کے پاس جاتے ہیں عورتوں کو چھوڑ کر۔ بس بچا لیا ہم نے اس کو اور ساتھی ان کے تھے جو بھی کلمہ پڑھنے والے تھے لا الہ الا اللہ کا، جو بھی حضرت لوط علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان سب کو بچا لیا، الا عجوزن، سوائے ایک بڑھیا کے۔ اب یہ دو خواتین کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جو پیچھے رہ جانے والیوں میں سے تھی، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ دونوں بیویاں کانتا تھیں تحت عبدین، نیچے دو ہمارے بندوں کے، من عبادنا الصالحین، ہمارے صالح بندوں کی جو ہے وہ بیویاں تھی، فخانتہما، بس انہوں نے، ان دونوں نے خیانت کی۔ خیانت سے مراد جو ہے وہ بے حیائی نہیں ہے، کیونکہ ایک نبی کی کوئی بیوی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، صرف یہ کہ وہ کافر تھیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ رہ جانے والوں میں سے تھیں، وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو جن کو پوجتے تھے، جو وہ غلط کام کرتے تھے، ان کا ساتھ دینے والوں میں سے تھیں۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ وہی بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرنے والوں کے ساتھ شامل تھی، اور یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ خود جا کے بتایا کرتی تھی ان لوگوں کو کہ ہاں جس وقت آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ نارمل لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں، تو ان کو جا کے بتانے والی کون تھی؟ یہی خاتون تھی۔ تو یہ دو خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ہمارے صالح بندوں کے ساتھ خیانت کی، اور انہوں نے جو ہے وہ نبیوں کا جو ہے وہ دم نہیں بھرا، ان کے ساتھ نہیں چلی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دونوں جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئیں۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، اور دوسرا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا، الا عجوزن، مگر بڑھیا ایک، فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اب ان کے بارے میں بعض تو یہ کہا، ایک دفعہ تو یہ کہا، ایک جگہ پہ تو یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے تھی اور پتھر لگا اور ماری گئی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ساتھ گئی نہیں تھی، جب نکلے ہیں تو منع کر دیا گیا تھا کہ اس کو ساتھ نہیں لے کے چلنا، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور جب چل پڑو تو پھر چل پڑو۔ تو وہ چل پڑے ہیں، اس کے بعد پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پتھروں کی بارش برسائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے آج کل کی اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو کسی جگہ پہ لاوا پھٹتا ہوا دیکھ لیں، لاوا جب پھٹتا ہے تو اس کے بعد اس میں سے سارے پتھر اڑ کے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور پھر آگے بستیوں پہ گرتے ہیں۔ تو یہ وہ پتھر تھے جو ہر کسی کے اوپر نشان تک لگے ہوئے تھے کہ کس کے اوپر کس نے آ کے گر رہا ہے، اور ان سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ بستی کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے جو اوپر لے جا کے آسمان کی بلندیوں پہ پھر الٹا کر زمین پہ مارا گیا، اور وہ زمین میں اندر تک جو ہے وہ گھس گئیں۔ وہی علاقہ جو سب سے زیادہ خوشحال تھا پہلے، سب سے زیادہ سرسبز و شاداب تھا، وہی علاقہ جو ہے وہ آج بھی ڈیڈ سی کی آپ مشرق اور جنوب کی طرف دیکھیں تو آپ کو ان بستیوں کے نشانات ملتے ہیں۔ وہ نشانات ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ نافرمانی کی تھی، اور یہ ان کا انجام تھا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ دیکھ لیجئے، یہ وہی بستی کے لوگ، یہ وہی سردار جس طرح جو ہے بدر میں مارے گئے ہیں سارے، اسی طرح دیکھ لیجئے ہر کسی کافر کا انجام ہمیں یکساں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ آخر میں بعد میں کہا جاتا ہے نا ما کان اکثرہم مومنین، تو یہ بیسیکلی میرے آپ کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ مارا جاتا ہے کہ تمہیں پھر بھی ہوش نہیں آتا،
تم پھر بھی اس چیز کے اوپر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کیا ہے، اس پیغام کے پیچھے نہیں چلتے، اپنی من مانی کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کے اپنے ہوائے نفسہ کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہو، تو اکثریت اگر وہ نہیں تھی تو آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے تئیں جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر اپنے من چاہی زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ ابدیت کیا ہے؟ غلامی کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی غلامی، جس میں سے ہماری زندگی کا کوئی پل بھی ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، ہمیں گزارنا ہے اس اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر۔ دیکھیں، جس نے پیدا کیا اس نے اس تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا ہمیں، اگر ہم اس مقصد کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی من چاہی اپنے ہوائے نفسہ کے اوپر عمل کیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو یہ 24 گھنٹے کی غلامی ہے۔ جس طرح پرانے وقت میں ایک غلام ہوتا تھا، اس غلام کو اس کا مالک جو ہے وہ جہاں چاہے، بارش میں چاہے، دھوپ میں چاہے، رات کو باہر کھڑا کر دے، جو چاہے وہ اس کے ساتھ کر سکتا تھا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو ہم بھی غلام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ غلام ہیں، اسی کے بندے ہیں، اسی کے کہے ہوئے کے اوپر زندگی گزارنی ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ان باقی جو رہ گئے تھے ان سب کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وامطرنا، اور برسائی ہم نے ان کے اوپر، علیہم مطرن، ایک بارش پانی والی بارش نہیں، پتھروں والی بارش۔ وہ پتھر، نشان لگے ہوئے پتھر آتے تھے اور سیدھے آ کے لگتے تھے جن کے اوپر ان کا نام لکھے ہوئے تھے۔ سا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برا ہونا، بس بہت ہی برے تھے۔ مطر المنذرین، وہ بارش جو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، ان کو ڈرایا گیا۔ یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑ کے گئے۔ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہے، ہم نہ سمجھتے ہیں نہ ڈرتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ کا ایک نبی آیا، اس نے پیغام بتایا، اس پیغام کو نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام یہ ہوا۔ اور جو اس نبی کے پیچھے چل پڑے ان کو کیا کیا؟ فنجیناہ واہلہ اجمعین، اور اللہ جو ہے وہ ان سب کو ہم نے اس کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھی تھے سب کو جو ہے بچا لیتا ہے۔ تو یہ پیغام کلیئر کٹ ایک واضح سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے۔ بچتے کون ہیں؟ رہتی دنیا سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے جو حق والے ہوتے ہیں۔ غالب ہمیشہ حق آتا ہے، ذلیل و خوار ہمیشہ جو ہے وہ باطل پرست ہوتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے، رسول کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ تباہ و برباد وہی ہوتے ہیں۔ دمرنا الآخرین، سارے جو ہے وہ باقی ہلاک کر دیے گئے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، انا، بے شک، لا آیا، یقیناً نشانیاں ہیں، بار بار زور دے کے کہا جا رہا ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثر لوگ، اکثریت ان کی ایمان لانے والی۔ اگر ایمان لانے والے ہوں تو پھر یہ تباہی و بربادی ان کا مقدر نہ بنے، دنیا میں ذلیل و خواری ان کی جو ہے وہ نہ ہو، دنیا میں رسوا نہ ہو اور آخرت میں رسوا نہ ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار آپ کا، لَهُوَ، یقیناً وہی ہے، العزیز، غالب، اور رحیم، رحم کرنے والا۔ وہ ان گناہ گاروں کو، ان مجرموں کو پکڑنے کے اوپر قادر ہے، وہ جب چاہے ان کو جو ہے وہ پکڑ لے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے اوپر رحم کرنے والا ہے، وہ ان کو بچا لیتا ہے، ان کو کوئی دکھ کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہونے دیتا، دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، اور جنتوں کے وعدے اس نے ان سے کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہی قصے، یہی ایگزامپلس ہمیں اسی لیے بار بار بتائی جا رہی ہیں کہ ہم سبق سیکھیں ان سے۔ ہمارے ہاں اب جس کے اوپر بستی الٹا دی گئی، آج تک ایک نشانی نظر آ رہی ہے، آج تک تباہی کا نشان نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ایک مغربی ممالک میں تو یہ قانون بن گیا ہوا ہے ہم جنس پرستی کا۔ ہمارے ہاں اس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابھی بھی جو ہے وہ اپنے علاقوں میں جو ہے وہ لوگ اس سے کیا کہ اس طرح کی باتیں کر کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں اور ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتے، جس کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری بستیاں تباہ کر دی گئیں اور نشان عبرت بنا دی گئیں۔ ہم ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان گناہوں سے، ان برے اعمال سے، جن اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ بستیاں اور وہ لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ وہ ایک ایک عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو ہم تو وہ سارے اعمال، بد اعمال جو ہے وہ اللہ ثم معاذ اللہ ہم میں جو ہے وہ ہیں۔ کون سا ایسا بد عمل ہے جو ہم نہیں کرتے؟
اور اس کے بعد بھی پھر جو ہے وہ ہم دیکھیے اللہ کی رحمت کی آس ہی ہے جو ہمارا سہارا ہے، لیکن اس آس کے ساتھ ہمیں اعمال بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ اگر ہم اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، صرف آس پہ رہیں گے تو گزارا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ کل انشاءاللہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ، وہ کم تولنے والوں کا، کتنی کم تولنا جس کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، کم تولنے کے اوپر قوم کو جو ہے وہ برا حال کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دی گئی۔ کل انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا